अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक जनाजे का वाक़या बताने जा रहे हैं। ये जनाज़ा एक जिन्नात के बच्चे का था। इस वाक़े को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए आप इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, बगदाद में एक ताजीर रहता था जो निहायती नेक और अच्छा इंसान था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे थे और बीवी और उसकी माँ रहा करते थे। उस ताजीर की माँ की आंखों की रोशनी बहुत कम होती जा रही थी, लेकिन उस ताजीर की बीवी अपनी सास की बहुत ही ज़्यादा खिदमत किया करती थी। ताजीर की इकलौती बेटी और उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी और अब शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजीर को अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र रहती। ताजीर का कारोबार तो बहुत बड़ा था और वो हमेशा ईमानदारी से काम किया करता था। वो नाजायज़ काम बिल्कुल नहीं करा करता था। वो हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया करता था। एक दिन ताजीर अपने कारोबार के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। बेटी ने अपने पापा को बहुत ही प्यार से खजूर दिए और बेटी ने कहा, जब अब्बा आपको भूख लगे तो आप इसे खा लेना। फिर वो अपने घर से निकल पड़ा। 3 दिन तक वो सफ़र करता रहा और आखिरकार वो शहर पहुंच चुका। फिर वहां पर ताजीर ने अपना सारा सामान बेच दिया और उससे कुछ नया सामान ख़रीदा और अपने ऊँटों पर लाद कर घर से रवाना हो गया। कहा जाता है, जो तकदीर में लिखा होता है वो हमेशा ही होता है। कहा जाता है, ताजीर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में बहुत ख़तरा था। ताजीर दूसरे शहर से अपने शहर को निकल पड़ा। वो रास्ता रेगिस्तान का था और वो रास्ता भी काफ़ी लंबा था और वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। अब चलते चलते शाम होने लगी। फिर अचानक से ताजीर को एक कुआं दिखा और वहाँ पर उसने पानी पिया और अपने साथियों से कहा, अब थोड़ी देर हम यहीं रुकेंगे। शाम हो रही थी और वो अपने हाथ में खजूर लिए कुएं की तरफ आगे बढ़ रहा था और कुएं के सामने बैठकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगा। फिर ताजीर ने खजूर निकाले और खाए और उसकी गुठलियाँ अपने पास ही रख ली। फिर अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, उसने खजूर की गुठली को कुएं में फेंका। जब ताजीर ने कुएं में देखा तो कुएं का पानी सुर्ख लाल हो गया था। वो ये सारा मंज़र देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, शायद ये मंज़र शाम की वजह से हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई और फिर सभी साथियों ने इशा की नमाज़ पढ़ी। ताजीर तो सोच में डूबा हुआ था तो उसने देखा कि एक जनाज़ा निकल रहा है। ताजीर उस जगह ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में तो आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। ताजीर जनाजे में शामिल होने के लिए उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगा और एक जगह पहुंचकर वो सब वहां पर रुक गए और फिर बहुत से लोग उस जनाजे में शामिल हो गए। ताजीर को ये सब बहुत ही हैरान कर देने वाली बात लग रही थी। वो जहाँ तक देख पा रहा था वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग थे। वो सोच रहा था, जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, फिर अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। फिर थोड़ी देर में इमाम साहब भी आ गए और इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर ताजीर ने भी जनाजे की नमाज़ पढ़ी। वो जनाज़ा एक छोटे से बच्चे का था। बच्चे के बाप ने कहा, आदमज़ाद के खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे की इंतकाल हो गया है। ये बच्चा उस कुएं में अपनी माँ के साथ मौजूद था। ये सुनकर ताजीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। थोड़ी ही देर में उसके साथ जो इंसान खड़े थे वो सारे गायब हो गए।
اب تاذیر کے سامنے وہ بچہ کھڑا تھا جس کو اس نے گٹھلی ماری تھی۔ جن غصے میں تاذیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے خون کے بدلے خون ہی چاہیے، اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاذیر بہت رونے لگا اور کہا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے، مجھ کو کنویں میں تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے، مجھے پتہ ہے تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہیں احتیاط نہیں برتنا چاہیے۔ اب تو بس مجھے بدلہ چاہیے، اور وہ جن بالکل نہیں مانا۔ پھر اس تاذیر نے اپنی بیٹی کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب مارنے گیا، تاذیر نے کہا، اے جن، مجھے تھوڑا وقت دے دے، لوگوں کے پاس میری امانت ہے اور میں اپنی بیٹی کی وہاں پر شادی کر کے آ جاؤں گا، اور مجھے لوگوں کی امانت بھی لوٹانی ہے۔ پھر جن بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ تاذیر نے کہا، اگر تو مجھے ابھی مارنا چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن آخرت کے وقت مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ پھر میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ سن کر تھوڑا سہم گیا اور اس نے کہا، میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اور 40ویں دن تم اس کنویں کے پاس آ جانا، ورنہ میں تیرے خاندان میں کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ ایک قسم کھائی اور اس کو وہاں سے جانے دیا، اور جب وہ قافلے میں واپس آیا تو اس کے ساتھی کہنے لگے کہ بھائی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو بہت آوازیں دیں، مگر آپ تو سن ہی نہیں رہے تھے اور چلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ سن کر تاذیر خاموش رہا اور اگلے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر نکل پڑا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب اس کو 10 دن گزر چکے تھے۔ تاذیر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنی ماں سے لپٹ کر وہ بہت رویا۔ تاذیر کے اس رویے کو دیکھ کر گھر والے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہم سے بچھڑنے جا رہے ہیں۔ پھر اگلے دن تاذیر ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لیے جا رہے ہیں۔ وہ ان کی اور بڑھتا گیا اور ان کے قریب بیٹھ کر بہت زور زور کی رونے لگا۔ درویش نے کہا کہ تو جس خوف میں ڈوبا ہوا ہے اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ تو جیتے ہوئے بھی مرا ہوا ہے، موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت تو ایک نہ ایک دن کسی کو بھی آنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ تو ضرور چکھنا ہے۔ تو دیکھ اپنے آس پاس کی قبروں کو، تجھے نظر آئے گا۔ تو اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر لے۔ درویش کی بات سن کر تاذیر اٹھا اور پوچھا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ تو خدمت، محبت، ایمانداری اور اچھے کام، نیکی، ان ساری چیزوں سے تو آج توبہ کر لے۔ میرے پاس کسی کی امانت ہے تو اسے لوٹا دے، اور اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے، اور اپنی ماں کی خدمت کر۔ موت سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو اپنے دل کا راز ضرور بتا دینا، ورنہ ایک دن قبر میں تو خود ہی چھپ جائے گا۔ تیری بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے اور ضرورت مندوں کی مدد کر دے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تاذیر وہاں سے چلا گیا اور اپنی بیٹی کی شادی کی اور ویز کی باتوں کا عمل کیا۔ اب بس 40 دن پورے ہونے میں صرف 8 دن باقی رہ گئے تھے، اور اس نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے دل کے راز بتا دیے۔ جنات کے ساتھ ہوا سارا واقعہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بتا دیا۔ اب یہ سن کر سارے گھر والے تاذیر کو جانے سے روکنے لگے۔ میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں نے پروردگار عالم کی قسم کھائی ہے،
اور وہاں تک پہنچنے میں 8 دن کا وقت لگے گا۔ چلو اب میں جاتا ہوں اور 40ویں دن میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ تاجر اب سارے گھر والوں سے مل کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ پھر تاجر 40ویں دن اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہی شام کے دن کا وقت تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جن آیا اور تاجر اس سے کہنے لگا۔ تاجر نے کہا، اے جن، میں تیرے وعدے کے مطابق یہاں پر 40ویں دن میں آ گیا۔ تیرا بہت شکریہ جو تو نے مجھے 40 دن دیے۔ میں نے سب کی امانت لوٹا دی اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور میں نے اپنے آخرت کا سامان بھی لے لیا۔ جن نے کہا، بے شک تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر آ گیا۔ تو چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا۔ تاجر نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ انجانے میں ہوئی ہو، اور میں اس کی جھوٹی قسم کھا کر یہاں پر اس کا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن نے کہا، جس اللہ کو تو مانتا ہے اسی اللہ کو میں بھی مانتا ہوں۔ جن کہتا ہے، اب تو اپنے گھر جا، میں تجھے اپنے بیٹے کے قتل اور میری دی گئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ اب تو اپنے گھر واپس چلا جا، جا اپنے گھر والوں کو مل لے۔ دوستو، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔